السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ کچھ اسٹوڈنٹس کی طرف سے ایک سوال بہت زیادہ آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سر ہمیں ہمارے پاس لینکس کا نالج ہے، ہمارے پاس کوبرنیٹیز کا نالج ہے، ہمارے پاس ڈاکر کا نالج ہے، ہمیں CI/CD پہ کام کرنا آتا ہے، ہمیں XY چیزیں کام کرنی آتی ہیں، لیکن ہمیں جاب نہیں مل رہی۔ میں یہ کافی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ جاب آپ کو ایسے نہیں ملے گی۔ جاب کے لیے آپ کو تھوڑا ایکسٹرا ایفرٹس کرنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے تو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سوشل میڈیا پہ دکھانا شروع کریں۔ سیکنڈلی، اگر آپ کسی جاب پہ جاتے ہیں، آپ کو کوئی اسیس کرتا ہے تو وہ آپ کو اپنے حساب سے اسیس کرتا ہے کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کے پاس کتنا نالج ہے۔ آپ کبھی بھی 100% ان کے حساب سے نہیں آپ کام کر سکتے، یا وہ اپنے حساب سے 100% آپ کو نہیں اس طرح لے کے جا سکتے جس طرح ان کو چاہیے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنا ایک گیج رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کا اپنا ایک نالج کا گیج ہوتا ہے، اور دونوں کہیں جا کے مل جاتے ہیں۔ اب اگر میرا یہ کلیم ہے یا آپ کا یہ کلیم ہے کہ جی مجھے لینکس بہت اچھا آتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو لینکس میں کیا کیا آتا ہے۔ میری نظر میں آپ کو لینکس میں یوزر مینجمنٹ آنی چاہیے، آپ کو لینکس میں ڈسک مینجمنٹ آنی چاہیے، پارٹیشنز وغیرہ، آپ کو لینکس میں پرمیشن مینجمنٹ آنی چاہیے، آپ کو لینکس میں سیکیورٹی، اگر آپ لینکس پہ ریڈ ہیٹ پہ ہیں تو SC لینکس، اگر آپ اوبنٹو پہ ہیں تو ایپ آربر۔ اس کے بعد آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے لینکس میں کہ آپ کس طریقے سے مختلف سروسز کو ڈپلوائے کر سکیں۔ مثال کے طور پہ DNS ہے، سامبا کی سروس ہے جو فائل شیئرنگ کی سروس ہے، NFS کی سروس ہے وہ بھی فائل شیئرنگ کی ہے۔ اس طرح کی سروسز کو آپ کو آنا ضروری ہے۔ آپ کا کتنا ہینڈز آن ہے؟ دیکھیں، ہینڈز آن تب آپ کا بنے گا جب آپ بار بار پریکٹس کریں گے۔ آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوں گی۔ بہت سے لوگ ڈیو آپس کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میں Amazon پہ جا کے یا ڈیجیٹل اوشین پہ جا کے یا گوگل پہ جا کے ایک ورچوئل مشین بنا لوں، اس کو چلا لوں، تو یہ جو ہے نا میرا ڈیو آپس ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر میں ڈیو آپس کی پائپ لائن صرف چلا لوں کسی بھی ٹول کے اوپر جا کے تو دیٹ از ڈیو آپس۔ نہیں، تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ ڈیو آپس اٹ سیلف، میں کافی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اکیلا کوئی پروفیشن نہیں ہے۔ ڈیو آپس جو ہے سسٹم انجینئرز یا سسٹم ایڈمنسٹریٹرز کو ایکسٹینڈ کر کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے لیول پہ ڈیو آپس جو ہے ڈیولپرز کو ایکسٹینڈ کرتا ہے، ان کے اسکل سیٹس کو، کیونکہ ڈیو آپس از اے کلچر، اٹس اے سیٹ آف ٹولز۔ کلچر کیا ہے کہ آپ ڈیولپر کے طور پہ یا ایڈمن کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کریں، اور وہ کولیبریشن صرف باتیں نہیں ہوں گی بلکہ وہ کولیبریشن ہوگی آپس میں ایک دوسرے کو چیزیں شیئر کرنے سے، یعنی آپ جو ٹول استعمال کر رہے ہیں ان ٹولز کی انفارمیشن بھی آپ دونوں کے پاس ہونی چاہیے۔ تو واپس آتے ہیں لینکس پہ۔ جس طرح میں نے لینکس کی بات کی کہ لینکس میں آپ کو وہ اسکل آنے چاہیے اور آپ کو ہینڈز آن ہونا چاہیے۔ ہینڈز آن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سے پڑھ کے دیکھ کے ان کو بتائیں گے۔ آپ کو پروسیس آنا چاہیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اگر میں نے ایک اپاچی کا ویب سرور بنانا ہے جو HTTP پورٹ پہ چلتا ہے، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ HTTP پورٹ 80 ہے اور پورٹ 80 کس طرح کانفیگر ہوگی، یا اپاچی کیسے کانفیگر ہوگا۔ مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ NGINX کیسے کانفیگر ہوگا۔ اگر میں یہ کلیم کر رہا ہوں مجھے ڈاکر آتا ہے، تو ڈاکر کو کیسے چلانا ہے، ڈاکر کے امیجز کیا چیز ہیں، ڈاکر کنٹینر کیا چیز ہے، کنٹینر کو سٹارٹ کس طرح کرنا ہے، سٹاپ کس طرح کرنا ہے، ڈاکر بلڈ کا پروسیس کیا ہے، ڈاکر کمپوز کیا چیز ہے، اسٹیک کس طرح رن کرتے ہیں، ڈاکر کی نیٹ ورکنگ کیا چیز ہے، یہ صرف کلیم میں لکھا نہیں ہونا چاہیے، یہ مجھے آنا چاہیے۔ میں یہ بات اس وجہ سے آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے کہ ہم تھوڑا سا کام سیکھ کے ہم مارکیٹ میں یہ کلیم کرنا شروع کر دیں مجھے آتا ہے، یا اگر کوئی ویڈیوز دیکھ کے یہ کلیم کرے کہ یہ سب کچھ مجھے آتا ہے تو یہ غلط ہے۔ میں اپنی ویڈیوز میں بڑا کلیئرلی یہ کہتا آ رہا ہوں کہ آپ ویڈیو دیکھیں، اس کو پریکٹس کریں، اور پریکٹس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام میں نے وہاں پہ کروایا ہے کم از کم اس کو 5 دفعہ آپ کریں۔ میری پریکٹس میں تو وہ 10 دفعہ جب میں اس کو کر لیتا ہوں تب آتا ہے۔ اچھا، اس کا وے کیا ہے؟ پہلی دفعہ نوٹس بنا لیں اس کے، دوسری دفعہ نوٹس دیکھ کے اس کو کریں، تیسری دفعہ بغیر نوٹس کے کریں۔ پہلی دفعہ جب نوٹس بنا کے کریں گے تو ہو سکتا ہے ایز اٹ از ہو جائے، لیکن نارملی ہوتا نہیں ہے۔ آپ کو وہ نوٹس میں بھی اپنی ٹپس ایڈ کرنی پڑتی ہیں کہ جی مجھے یہاں پہ ایرر آیا، اس ایرر کو فکس کرنے کے لیے یہ سٹیپس کرنا پڑا۔ تو آپ کے نوٹس
جو میں نے فار ایگزامپل مجھے فالو کر رہے ہیں، کامران صاحب کو کر رہے ہیں، کسی بھی ٹرینر کو فالو کر رہے ہیں، تو وہ اس ٹائم کے حساب سے وہ ٹھیک ہوگا. لیکن جب آپ نئی لیول پہ جائیں گے تو آپ کو 2-4 ٹپس ایڈ کرنی پڑیں گی. وہ نوٹس ایڈ کریں اپنے پاس، اس میں چیزیں ایڈ کریں، پھر ان نوٹس کو دیکھ کے آپ ایک دفعہ دوبارہ اس پروسیس کو کریں، پھر دوبارہ کریں. اتنی دفعہ کریں کہ آپ کو جب تک وہ یاد نہ ہو جائے، جب تک سٹیپس آپ کے ہینڈز آن پہ نہ آ جائیں. یہ وے ہے اس کو کرنے کا. ویڈیو دیکھ کے کلیم کرنا یا ایک دفعہ ویڈیو کو کاپی کر کے کام کر لینا، اٹس ناٹ پریکٹس. میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا آ رہا ہوں اور دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا مت کریں. مارکیٹ میں اس وقت بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ کیسے نظر آئے گی آپ کو؟ جب آپ دیکھیں گے، سرچ کریں گے. لیکن کمپنی آپ کو کیوں ہائر کرے گی؟ جب اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ آپ اس کے حساب سے جو اس کو چیزیں چاہیے ان کو 60%، 50%، 70% جو اسکل سیٹ چاہیے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے. اور نمبر 2، آپ کا ایپٹیچیوڈ بھی لرننگ کا ہے. آپ کسی چیز میں زیادہ ریجڈ تو نہیں ہیں، آپ لرننگ کے لیے تیار ہیں. آپ کو اگر کوئی کویشچن کرے تو اس کویشچن کا اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ یہ رسپانس مت کریں کہ جی ہاں جی مجھے آتا ہے، بھول گیا ہے. یہ غلط بات ہے. آپ کہیں سر مجھے ابھی نہیں پتہ، میں اس کو جواب دے سکتا ہوں اس کویشچن کا، مجھے ایک دفعہ اگر موقع مل جائے. اور ٹرائی ٹو کنونس دا ریکروٹر کہ وہ آپ کو چانس دیں. منت ارلا کر کے نہیں. کنونسنگ کا طریقہ اگین وہ ہے کہ آپ کا اسکل سیٹ، آپ کا ایپٹیچیوڈ، آپ کا انڈرسٹینڈنگ کا ایپٹیچیوڈ، یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اور نمبر 2 لاسٹ میں پریکٹس کریں. جتنا ٹائم لگاتے ہیں پریکٹس کریں. الحمدللہ کامران عظیم صاحب نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں. الحمدللہ میں نے بہت سی ویڈیو سیریز بنائی ہیں. جا کے ان کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، بار بار پریکٹس کریں. اس میں جدت آئی ہے، کوئی نئی چیز آئی ہے تو اس کو فکس کریں. اس کو فکس کرنے کے بعد اپنے نوٹس بنائیں اور نوٹس کی بنا پہ پریکٹس کرتے جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کریں گے. بٹ پلیز ایک چیز ضرور خیال کریں کہ کوئی آپ کو اس وجہ سے ہائر نہیں کرے گا کہ آپ نے کسی کی ویڈیوز دیکھ لیں یا آپ کو ان ٹیکنالوجیز کے نام آ گئے ہیں. وہ آپ کو اس وجہ سے ہائر کرے گا کہ جب اس کو اس بات کا احساس ہوگا، کیونکہ وہ بھی تو ہیومن ہے نا، اس نے بھی تو کام کروانا ہے. اس کو احساس ہوگا اس بات کا کہ جس شخص کو یا جس پروفیشنل کو ہم ہائر کر رہے ہیں وہ واقعی اتنا پروفیشنل ہے جو ہمیں چاہیے. 100% کی بات نہیں کر رہا میں، بات کر رہا ہوں کو 50، 60، 70% کی. تو پلیز اس پہ فوکس کریں اور اپنے آپ کو اس لیول پہ بلڈ کریں کہ آپ آگے جا سکیں. سب سے آخر میں ایک چیز جو انتہائی ضروری ہے، کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کا مطلب صرف بات کرنا نہیں ہوتا، اپنی بات پہنچانا نہیں ہوتا. دوسرے کی بات کو سمجھنا، اس کے سوال کو سمجھنا، اس کے سوال کو سمجھ کے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے اس کو جواب دینا، دیٹ از کالڈ کمیونیکیشن. اس کو ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں. بات کرنا کمیونیکیشن نہیں ہے. بات کو سمجھنا، سوال کو سمجھنا، اس سوال کا جواب دینا یا صحیح طریقے سے سوال کرنا اور اس کے جواب کا انتظار کرنا، دس از پراپر کمیونیکیشن. ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.